ایک مارچ امانت یہ آیا ہے شاہ فقر لجپال نجیب رنگیل پردہ ڈیرہ آباد روی کر ساڈے وی دل آباد نجیب تیری ذات دا محسن نوکر تیری ذات دا محسن نوکر ایک وار تے گل نل لا تو نجیب تیری ذات دا محسن نوکر ایک وار تے گل نل لا تو نجیب ساڈے عشق دی تو معراج نجیب اسی نوکر تو سرکار نجیب ساڈی یاد خیال تے سوچ نجیب ساڈا رزق سارا تیری ذات نجیب ساڈے عشق دی تو معراج نجیب نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہی ہے جس کی شان لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ قائم اور زندہ ہے وہی عزت والا اور حکمت والا ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات نور مجسم رحمت عالم خاتم النبیین شفیع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر جن پر اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اور تمام مخلوق درود بھیجتی ہے لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت اطہار اور اصحاب کبار پر اور فقراء کاملین پر جو فقر محمدی کا پیغام عام کرتے آئے ہیں صد بار شکر ہے اللہ پاک کی ذات بابرکات کا کہ اس نے تحریک دعوت فقر کو سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس کی سرپرستی میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ یوم منتقلی امانت الہیہ کے انعقاد کی توفیق عطا فرمائی سلسلہ سروری قادری کے نزدیک امانت سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورثہ فقر ہے ورثہ فقر کا وارثی سلسلے کا امام اور حامل امانت الہیہ ہوتا ہے 21 مارچ کے پرمسرت اور پرنور روز سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمت اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں بحکم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت الہیہ اپنے مہر راز سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس کو منتقل فرمائی اور سلسلہ سروری قادری کا اپنے بعد امام منتخب کر لیا محفل پاک کے باقاعدہ آغاز کے لیے دعوت دیتا ہوں مولانا یاسر یاسین سروری قادری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور کلام پاک کی سعادت حاصل کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور صحیح اور سیدھی بات کرو، وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال درست فرما دے گا اور تمہارے گناہ تمہارے لیے بخش دے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرتا ہے تو بے شک وہ بڑی کامیابی سے سرفراز ہوا۔ بے شک ہم نے بار امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، سب نے اس کے اٹھانے سے عاجزی ظاہر کی، لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا۔ بے شک وہ اپنے نفس کے لیے ظالم اور اپنے قدر و شان کے لیے نادان ہے۔ سچ کہا اللہ تعالیٰ عظمت والے نے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے سٹیج پر تشریف لاتے ہیں جناب رمضان باہو صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسب کریموں کا لجپال گھرانہ ہے نسب کریموں کا لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائے کیوں
محمد پر کہ ہم نے تو یوں ہی ایک دن دنیا سے تو جانا ہے، کہ ہم نے تو یوں ہی ایک دن دنیا سے تو جانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا، 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا، کہ بخشش کی روایت ہے، توبہ تو بہانہ ہے، کہ بخشش کی روایت ہے، توبہ تو بہانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ یہ تھے جناب رمضان باہو سروری قادری صاحب۔ خواتین و حضرات، سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس، سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے حقیقی روحانی وارث اور آپ رحمت اللہ علیہ کے سلسلہ سروری قادری کے 31ویں شیخ کامل ہیں۔ سلسلہ سروری قادری کی مسند تلقین و ارشاد سنبھالنے کے بعد آپ مجد اللہ الاقدس نے اپنے روحانی و ظاہری تمام وسائل اور طاقت امت مسلمہ کی باطنی اصلاح کی خاطر صرف کر دیے، تاکہ انہیں دنیا کی مضبوط اور بہترین قوم بنایا جا سکے۔ دین اسلام کی حقیقی روح یعنی فقر کو طالبان مولا کے لیے آسان بنانے اور تمام امت مسلمہ کو اس کی طرف راغب کرنے کے لیے آپ مجد اللہ الاقدس نے جو بھی اقدامات اٹھائے ان کی مثال نہیں ملتی۔ یوں تیرے وصل کے لمحے متاع جاں ٹھہرے، کہ جیسے تھک کے کسی بن میں کارواں ٹھہرے، نگاہ جس سمت کروں تو نظر آئے مجھ کو، کبھی آنکھوں میں تیری دید کا سماں ٹھہرے۔ عنایتیں ہیں میرے رب کی اور کچھ بھی نہیں، میرے اشعار میرے قلب کی زباں ٹھہرے۔ واجب القتل ہیں ہم نفس کی عدالت میں، تیری جاگیر میں لینے کو ہم اماں ٹھہرے۔ بھرے جہان میں سوائے تیرے کوچے کے جگہ کہاں ہے ٹھہرنے کی، دل کہاں ٹھہرے۔ زمانہ کہتا ہے سلطان العاشقین جن کو، وہی تو راز الہی کے رازداں ٹھہرے۔ عشرت دل تجھے دیکھے بنا منظور نہیں، تیرے دیدار میں مقتل بھی گلنما ٹھہرے۔ جناب جہانگیر سروری قادری صاحب کی لکھی ہوئی منقبت درشان سلطان العاشقین پیش کرنے کی دعوت دیتا ہوں جناب محسن رضا سلطانی صاحب کو۔ بس پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میرا مرشد ہے میری جان، میرا
میرا مرشد نجیب الرحمان، میرا مرشد نجیب الرحمان، میرا مرشد نجیب الرحمان، مل کے پڑھ لو، میرا مرشد نجیب الرحمان، میرا مرشد نجیب الرحمان، سونا سونا نجیب الرحمان، سونا سونا نجیب الرحمان، سونا سونا نجیب الرحمان، سونا سونا نجیب الرحمان، بن کے رحمت رب دی آیا، بن کے رحمت رب دی آیا، ایندا سارے جگ تے سایا، ایندا سارے جگ تے سایا، ہووے لاہور یا ہووے ملتان، ہووے لاہور یا ہووے ملتان، میرا مرشد نجیب الرحمان، میرا مرشد نجیب الرحمان، میرا مرشد نجیب الرحمان، اصغر علی نے اے بوٹا لایا، اصغر علی نے اے بوٹا لایا، دیکھو باہو والا نو رنگ چڑھایا، اصغر علی نے اے بوٹا لایا، اصغر علی نے اے بوٹا لایا، باہو والا وکھو رنگ چڑھایا، باہو والا وکھو رنگ چڑھایا، نفی اسبات دا پانی، نفی اسبات دا پانی، دے کے کیتا ہے جوان، میرا مرشد نجیب الرحمان، میرا مرشد نجیب الرحمان، سلطان العاشقین نجیب الرحمان، سلطان العاشقین نجیب الرحمان، مجدد دین نجیب الرحمان، مجدد دین نجیب الرحمان، امام مبین نجیب الرحمان، سب تو سونا نجیب الرحمان۔ اور بہت ہی پیارا شعر، عبدالحمید دے گھر ایک چن آیا، چن آیا ویکھو چن آیا، عبدالحمید دے کر ایک چن آیا، چن آیا ویکھو چن آیا، عبدالحمید دے کر ایک چن آیا، جس نے رتبہ آلہ پایا، جس نے رتبہ آلہ پایا، وچ فقر دے میدان، وچ فقر دے میدان، میرا مرشد نجیب الرحمان، میرا مرشد نجیب الرحمان، میرا مرشد نجیب الرحمان، اکی مارچ دن جد آیا، اکی مارچ دن جد آیا، اصغر علی نے کول بلایا، اکی مارچ دن جد آیا، اکی مارچ دن جد آیا، اصغر علی نے کول بلایا، گھٹ کے سینے نال لایا، گھٹ کے سینے نال لایا، روشن کیتے کل جہان، میرا مرشد نجیب الرحمان، میرا مرشد نجیب الرحمان، میرا مرشد نجیب الرحمان، سونا سونا نجیب الرحمان۔ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مجزلہ الاقدس عشق کی کسوٹی پر ہر لحاظ سے پورا اترے، خواہ وہ عشق الہی ہو، عشق رسول یا عشق مرشد۔ آپ مجزلہ الاقدس کی پوری زندگی ہی عشق الہی سے عبارت ہے۔ کم سنی سے ہی دین اسلام اور عبادات سے رغبت اسی عشق کی علامت ہے۔ عالم شباب میں تمام دنیاوی رنگینیوں سے منہ موڑ کر آپ مجزلہ الاقدس
نوافل، اوراد، تسبیحات میں گزارنے لگے۔ ان عبادات میں جہاں سکون ملتا وہیں عشق حقیقی کی تڑپ میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ آپ مجزی اللہ الاقدس نے اپنے مرشد کریم سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ سے ایسا عشق کیا کہ اپنی ذات سے بیگانہ ہو گئے۔ مرشد کریم کی خوشی، سکون اور ان کے دیدار کے علاوہ ہر تمنا اور خواہش ختم ہو گئی۔ آپ مجزی اللہ الاقدس نے اپنے مرشد کریم کی خدمت کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے ان الفاظ کو سچ کر دکھایا کہ ثابت عشق تنانو لدہ جنا ترٹی چوڑ چاکیتی ہو۔ شدت عشق کی بدولت آپ مجزی اللہ الاقدس فنا فی شیخ کے عظیم مقام پر پہنچے، اپنے مرشد کریم کی ہر صفت کو اپنایا اور اپنی شخصیت کی مکمل نفی کر دی۔ بلے شادی ذات نہ کائی، میں شو عنایت پایا ہے۔ میں اسٹیج پر دعوت دیتا ہوں جناب پروفیسر حافظ حماد الرحمن سروری قادری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور امانت الہیہ کے موضوع پر روشنی ڈالیں۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں زیب مسند صدارت بانیوں سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فقر، آفتاب فقر، شان فقر، شبیہ غوث العظم، سلطان الذاکرین، نور یقین، امام مبین، مجدد دین، سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزی اللہ الاقدس، نائب سرپرست تحریک دعوت فقر جناب محترم صاحبزادہ سلطان محمد مرتضی نجیب صاحب، معزز مجلس خلفاء، تحریک دعوت فقر کے انتظامیہ، مجلس شورا، جنرل کونسل اور تمام علاقائی عہدیداران اور دور دراز سے تشریف لانے والے تمام خواتین و حضرات کو اس پاک محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ منتقلی امانت الہیہ کے حوالے سے 21 مارچ 2021 کو منعقد کی گئی ہے، اس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، درد دل بھی فقر کو کہتے ہیں۔ تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ آج کی یہ بابرکت محفل مسجد زہرا کے صحن میں منعقد کی جا رہی ہے۔ میں آج اپنی تقریر میں امانت الہیہ کے متعلق پوچھے جانے والے چند سوالات کے جواب آپ کے گوش گزار کروں گا۔ وہ سوالات یہ ہیں کہ امانت الہیہ کیا ہوتی ہے؟ دوسرا،
امانت الہیہ کس کو منتقل ہوتی ہے اور کیسے منتقل ہوتی ہے، اور تیسرا کہ موجودہ دور میں یہ امانت الہیہ کس فقیر کامل کے پاس ہے اور وہ کون ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 72 جو میں نے آپ کے گوش گزار کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انا اردنا الامانتا، کہ میں نے اپنی یہ امانت نازل کی علی السماوات، آسمانوں پر، والارض، زمین پر، والجبال، پہاڑوں پر، فابینا، اور جو کچھ ان سب کے درمیان ہے یعنی کل مخلوقات پر، ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، تو اس امانت کو ہر ایک نے اٹھانے سے عاجزی ظاہر کی، لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا۔ حاضرین محفل، اس آیت مبارکہ میں جس امانت کا ذکر کیا جا رہا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد عسکر علی رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اس امانت سے مراد اسم اللہ ذات ہے، اور اسم اللہ ذات کیا ہے؟ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں، اسم اللہ بس گراں است بس عظیم، این حقیقت یافتہ نبی کریم، یعنی اسم اللہ ذات بہت ہی بھاری اور عظیم امانت ہے، اور اس کی حقیقت کو این حقیقت یافتہ نبی کریم، اور اس حقیقت کو صرف اور صرف آقا دو جہان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ اگر فقراء کاملین کی بات کریں تو ان کے نزدیک اس امانت سے کیا مراد ہے؟ ان کے نزدیک یہ امانت آقا دو جہان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی وراثت، یعنی اسم اللہ ذات یا امانت فخر یا امانت الہیہ ہے۔ اس امانت الہیہ کو سمجھنے کے لیے تین چیزیں ہمارے ذہن میں کلیئر ہونی چاہیے۔ پہلی چیز کہ گدی نشینی کیا ہے، دوسری خلافت، اور تیسری امانت الہیہ۔ گدی نشینی یا سجادہ نشینی، سجادہ نشین سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو مرشد کامل اکمل کے وصال کے بعد اس کے مزار کی گدی کو سنبھالتا ہے اور مزار کے تمام انتظامات اور معاملات کو وہ دیکھتا ہے۔ گزشتہ ادوار میں عموماً گدی نشینی بھی اسی کو ہی عطا کی جاتی تھی جو اس کا اہل ہوتا تھا، لیکن انگریز نے یہ کیا کہ گدی نشینی کو ایک قانون بنا دیا کہ گدی ہمیشہ اولاد کے پاس ہوگی، اور اولاد میں جو بڑا صاحبزادہ ہے وہی اس کا وارث ہوگا، خواہ وہ اس کا اہل ہو یا نا اہل ہو۔ اب بات کرتے ہیں خلافت کی، تو راہ فقر میں خلافت سے مراد یہ ہے کہ مرشد کامل اکمل جامع نور الہدا اپنے تمام مریدین میں سے چند ایک طالبان مولا کی تربیت فرما کر انہیں اپنی کوئی ایک صفت یا چند صفات سے متصف کر دیتا ہے، اور ان کی مختلف جگہوں پر ان کو متعین کر دیا جاتا ہے تاکہ راہ خدا میں مخلوق خدا کی رہبری ہو سکے۔ خلفاء تو محض اس انسان کامل یا فقیر کامل کے نمائندگان ہوتے ہیں اور خلق خدا کی راہبری کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، لیکن فقر کا اصل منبع تو انسان کامل یا فقیر کامل ہی ہوتا ہے۔ عموماً ان خلفاء کو صاحب اسم مرشد بھی کہتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ امانت الہیہ کس کو اور کیسے منتقل ہوتی ہے۔ گدی نشینی اور خلافت مجھے امید ہے آپ کے ذہنوں میں کلیئر ہو چکی ہوگی۔ مولانا جلال الدین رومی اپنی مثنی شریف میں فرماتے ہیں کہ جس طرح خزانے ویرانوں میں پائے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی امانت یا امانت الہیہ کسی ایسے شخص کے دل میں ودیعت کرتا ہے جس کی زیادہ شہرت نہ ہو۔
حضرت علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایک وقت میں بہت سے اولیاء اکرام موجود ہوتے ہیں، اور یہ تمام اولیاء اکرام کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتے ہیں، یعنی کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے۔ ان تمام میں سے صرف ایک ولی جو قدم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوتا ہے، وہی آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باطنی نائب ہوتا ہے اور اپنے زمانے کا امام ہوتا ہے۔ جس کے پاس امانت الہیہ موجود ہوتی ہے، وہ فقیر اپنی ہستی کھو چکا ہوتا ہے، وہ فقر کے ایک انتہائی مقام، اذا تم الفقر فہو اللہ، یعنی جہاں فقر کی تکمیل ہوتی ہے وہیں اللہ ہوتا ہے، وہ اس مقام پر فائز ہوتا ہے، اور اس مرتبہ کا حامل انسان کامل بھی کہلاتا ہے۔ ایسے ہی انسان کامل کے بارے میں بخاری شریف میں ایک حدیث مبارکہ ہے، حدیث قدسی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ نوافل سے میرے قریب ہو جاتا ہے، یعنی زائد قرب عبادت سے میرے قریب ہوتا ہے، تو اس سے مجھے محبت ہو جاتی ہے، وہ میرے ساتھ محبت کرنے لگ جاتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو پھر حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میں یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی جس کے پاس امانت الہیہ ہوتی ہے وہ فقیر کامل کہلاتا ہے۔ حاضرین، جب طالب یا سالک مرشد کامل اکمل کی بدولت فقر کی اس انتہا پر پہنچ جاتا ہے کہ جب اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو جاتا ہے، اس کا کان اللہ کا کان ہو جاتا ہے، اس کا چلنا اللہ کا چلنا ہو جاتا ہے، تو اس مقام پر وہ انسان کامل اللہ تعالیٰ کی ذات کا مظہر اور مکمل طور پر آئینہ بن جاتا ہے۔ اس حقیقت کو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بیان فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں بندہ مومن ذا آیات خدا است۔ بندہ مومن سے مراد وہ انسان کامل ہے جس کی صفات میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ انسان کامل اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ہر جہاں اندر بڑے اونچو قباس، وہ اس جہان میں بالکل اس طرح ہے کہ جس طرح وجود لباس کے اندر ہوتا ہے، یعنی وہ اس کائنات کی اصل روح ہے۔ انسان کامل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، یعنی اور ہم نے ہر امر کو جمع کر رکھا ہے امام مبین میں۔ حاضرین، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ حکم فرما دیا کہ میں نے اپنا ہر حکم، ہر امر اور اپنی پیدا کردہ ہر چیز کو، کائنات کی ہر چیز کو ایک لوح محفوظ میں محفوظ کر رکھا ہے، اور یہ لوح محفوظ انسان کامل کا دل ہے۔ یا اللہ سلطان العاشق زندہ باد۔ انسان کامل کا دل وہ جگہ ہے جہاں انوار ذات نازل ہوتے ہیں، اور اس کی وسعت کا بیان اور اندازہ نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے کون تلا دیاں جانے ہوں۔ یہ انسان کامل کے دل کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ حضرت شیخ نور الدین جندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کامل ہر زمانے میں موجود ہوتا ہے،
وہ قطب الاقطاب اور ایمانت الہیہ کا حامل ہوتا ہے، اور وہی اللہ تعالی کا خلیفہ ہوتا ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں، ذرا غور طلب بات ہے، کہ اسم اعظم کی صورت اس ولی کامل کی ظاہری صورت کا نام ہے۔ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے جب اس حقیقت کو آشکار کیا تو آپ نے فرمایا من تو شدم تو من شدی، یعنی میں تو ہو گیا اور تو میں ہو گیا۔ من تن شدم تو جان شدی، میں تن ہوں اور تو اس کی جان ہے۔ تا کس نگوید بعد ازیں، اس کے بعد کون یہ کہہ سکتا ہے من دیگرم تو دیگری، کہ میں کوئی اور ہوں اور تو کوئی اور ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ یہ ایمانت الہیہ کیسے منتقل ہوتی ہے۔ آقا دو جہان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خزانہ فقر کے مالک اور مختار کل ہیں، اسی لیے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی یہ ایمانت فقر یا ایمانت الہیہ منتقل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے بغیر کسی انسان کو بھی ایمانت الہیہ منتقل نہیں ہو سکتی۔ حضور علیہ السلام سے یہ خزانہ فقر خاتون جنت سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جو کہ فقر کی پہلی سلطان یا سلطان الفقر اول ہیں، ان کو منتقل ہوا، اور آپ سلام اللہ علیہا سے یہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو منتقل ہوا۔ جب یہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو منتقل ہوا تو تمام سلاسل کا آغاز مولا علی سے ہوا، اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان سے یہ امت تک مولا علی کے ہی وسیلے سے پہنچا۔ اہل بیت میں یہ خزانہ فقر حسنین کریمین کو منتقل ہوا، اور پھر یہ منتقل در منتقل ہوتا ہوا شاہ سوار فقر غوث العظم حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا۔ پھر ان سے یہ خزانہ فقر سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ تک پہنچا۔ اب جب بھی یہ ایمانت الہیہ منتقل ہونا ہوتی ہے تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اس انسان کو جس کو یہ ایمانت الہیہ منتقل ہونی ہوتی ہے، اس کو سیدنا غوث العظم حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے اسے حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑتا ہے۔ اسی در سے خزانہ فقر کے مختار کل آقا دو جہان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایمانت الہیہ منتقل فرماتے ہیں۔ سادہ اور آسان الفاظ میں اگر میں ایمانت الہیہ کو بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ مرشد کامل اکمل جامع نور الہدا سے ایمانت الہیہ اس طالب کو منتقل ہوتی ہے جس کو مرشد نے اس سلسلے کا اپنے بعد سربراہ یا امام بنانا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے دور کے انسان کامل کو کیسے شناخت کیا جائے، کیسے پہچانا جائے؟ تو اس کی صفات حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کر تجھ کو رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ سامعین محفل، اب ہم بات کریں گے کہ موجودہ دور میں ایمانت الہیہ کے حامل فقیر کامل کون ہیں۔ جیسا کہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سے ایمانت الہیہ سلطان التارکین
حضرت سخی سلطان سید محمد عبداللہ شاہ مدنی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو منتقل ہوئی. ان سے یہ امانت الہیہ سلطان الصابرین حضرت سخی سلطان پیر محمد عبد الغفور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو منتقل ہوئی. انہوں سے یہ امانت الہیہ شہباز عارفاں حضرت سخی سلطان پیر سید محمد بہادر علی شاہ کاظمی المشہدی رحمۃ اللہ علیہ کو منتقل ہوئی. ان سے یہ امانت الہیہ سلطان الاولیاء حضرت سخی سلطان محمد عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو منتقل ہوئی. اور ان سے یہ امانت الہیہ سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد ہوئی. اور یہ تمام ہستیاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہی منتخب شدہ تھیں. سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ آپ اپنے خاص الخاص مریدین کی تربیت فرما کر انہیں آقا دو جہان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش فرما دیتے. اسی سلسلے میں سلطان الفقر ششم نے 2 عمرے بھی ادا کیے، لیکن ان مریدین میں سے کوئی بھی امانت الہیہ کے لیے منتخب نہیں ہوا. اسی اثناء میں 12 اپریل 1998 کی وہ مبارک گھڑی آن پہنچی جس روز سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزی اللہ الاقدس پہنچے. اس منظر کو سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزی اللہ الاقدس اپنے کلام میں اس طرح بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں بستی بستی ڈھونڈا نگر نگر تلاش کیا، بستی بستی ڈھونڈا نگر نگر تلاش کیا، دل بر نہ ملا کہیں سفر دور دراز کیا. بستی بستی ڈھونڈا نگر نگر تلاش کیا، دل بر نہ ملا کہیں سفر دور دراز کیا. جب کریم نے کیا فیصلہ مہر میں دل بنانے کا تو صاحب نے خود اپنے دیوانے کو تلاش کیا. معزز حاضرین محفل، بطور طالب مولا سلطان العاشقین مجزی اللہ الاقدس نے اپنے مرشد کریم کی طرف سے عائد کردہ تمام فرائض کی بجا آوری میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی. آپ نے دن دیکھا نہ رات، دھوپ دیکھی نہ چھاؤں، تنگی دیکھی نہ فراخی، بس خود کو ظاہر اور باطن ہر لحاظ سے اپنے صاحب کے سپرد فرما دیا. آپ کے مرشد کریم سلطان الفقر ششم نے جب یہ حال دیکھا تو فرمایا بھائی نجیب کا تو یہ حال ہے کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان العاشقین مجزی اللہ الاقدس کو ہر لحاظ سے پرکھا اور امانت الہیہ کے لیے جو خصوصیات ایک سچے یا صادق طالب میں ہونی چاہیے تھی وہ آپ مجزی اللہ الاقدس میں بدرجہ اتم موجود پائیں. وفا اور قربانی سلطان العاشقین میں موجود، تسلیم و رضا سلطان العاشقین میں موجود، صدق اور اخلاص سلطان العاشقین میں موجود، محنت اور لگن سلطان العاشقین میں موجود، شجاعت سلطان العاشقین میں موجود، بہادری سلطان العاشقین میں موجود، تفکر سلطان العاشقین میں موجود، تدبر سلطان العاشقین میں موجود، جدت پسندی سلطان العاشقین میں موجود، قائدانہ صلاحیتیں سلطان العاشقین میں موجود. الغرض مجزی اللہ الاقدس نے بیعت کے فوراً بعد سے ہی اپنی زندگی کا ہر لمحہ اپنے مرشد کریم کی خدمت میں صرف کر دیا. مرشد کریم کی رضا ہی آپ کی رضا ہوتی. سلطان العاشقین مجزی اللہ الاقدس نے
اپنا تن من دھن اپنے مرشد کریم سلطان الفقر ششم پر اس طرح نثار کر دیا کہ آپ مجز اللہ الاقدس کو اپنی ہی خبر تک نہ رہی. اس بے خودی کے عالم کو، اس حد درجہ عشق کو، یار کی رضا پر راضی رہنے کو جب شاعر نے دیکھا تو وہ بے اختیار پکار اٹھا، ملا رین دے جھگڑے جنت دے، ملا رین دے جھگڑے جنت دے، جند یار دے ویڑے وڑ گئی ہے، سانو لوڑ نہ ہور زمانے دی، روح کلمہ یار دا پڑ گئی ہے. مجز اللہ الاقدس کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ سلطان الفقر ششم کے ہزاروں لاکھوں مریدین میں سے واحد صرف آپ ہیں جنہیں اس میں لحظات کا آخری ذکر عطا ہوا. نہ صرف یہ، آپ کو آپ کے مرشد کریم نے اس میں محمد بھی عطا فرمایا، اور آپ مجز اللہ الاقدس کے علاوہ کسی اور مرید کو یہ عطا نہیں فرمایا. آپ مجز اللہ الاقدس کے بارے میں سلطان الفقر ششم خود فرماتے ہیں کہ ہم فقر کا عنوان ہیں اور آپ اس کی تفصیل ہیں. الغرض تمام ظاہری اور باطنی آزمائشوں سے گزارے جانے کے بعد آخرکار 21 مارچ 2001 کی وہ مبارک اور بابرکت گھڑی آن پہنچی جب آپ مجز اللہ الاقدس کے مرشد کریم سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد عسکر علی رحمت اللہ علیہ نے سفر حج کے دوران آقا دو جہان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر سلطان العاشقین کو امانت الہیہ منتقل فرمائی اور آپ کو سلسلہ سروری قادری کا 31ویں شیخ کامل اور مجدد دین کے طور پر منتخب فرمایا. وہ اتنی بابرکت لمحات تھے، گھڑیاں تھیں کہ ان کا ذرا تصور کریں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ فقر کی تاج پوشی کا سہانا روز آیا ہے. فقر کی تاج پوشی کا سہانا روز آیا ہے، رسول پاک نے سلطان کو در پر بلایا ہے. بہاریں رقص کرتی ہیں، ستارے گنگناتے ہیں، عدن میں حور و غلماں بھی خوشی کے گیت گاتے ہیں. جناب فاطمہ زہرا مبارک دینے آئی ہے، سجا کر ہاتھ سے وہ فقر کی پوشاک لائی ہے. میرے حسنین نے سلطان کا صحرا سجایا ہے، فقر کی تاج پوشی کا سہانا روز آیا ہے. حاضرین ذی وقار، آج کی یہ بابرکت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مبارک دن کی یاد میں منعقد کی گئی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ میں آپ مجز اللہ الاقدس کی بے مثال ذات کو محدود لفظوں میں بیان کر سکوں تو یہ کسی ذی روح کے اختیار میں نہیں ہے. حق تو یہ ہے کہ بطور طالب مولا آپ مجز اللہ الاقدس نے جس قدر محنت کی، بطور مرشد کامل اکمل امانت الہیہ کی منتقلی اور مسند تلقین و ارشاد سنبھالنے کے بعد آپ نے اس سے بھی زیادہ جد و جہد فرمائی. آپ مجز اللہ الاقدس کی رات دن کی جہد مسلسل کی بدولت آج اگر ہم نظر دوڑائیں تو پوری دنیا میں فقر کا پیغام عام ہو رہا ہے اور لوگ فقر کی تعلیمات سے آشنا ہو رہے ہیں، اور سلطان العاشقین نے اس فقر کے فیض کو پوری دنیا میں پھیلا رکھا ہے. اس میں اللہ ذات اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض کو جس قدر سلطان العاشقین مجز اللہ الاقدس نے عام فرمایا، تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی. مزید یہ کہ تعلیمات فقر کو منظم انداز میں پھیلانے کے لیے آپ نے تحریک دعوت فقر کی بنیاد رکھی اور اسی کے تحت مختلف شعبہ جات بھی قائم کیے، اور یہ تمام شعبہ جات جدید وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے پیغام فقر کی ترویج اور اشاعت کر رہے ہیں. اسی سلسلے میں مسجد زہرا
اور خانقاہ سلطان العاشقین کی بھی تعمیر زور و شور سے جاری و ساری ہے تاکہ فقر کا یہ مرکز تا دیر قائم اور دائم رہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزل اللہ الاقدس کی عمر اور صحت میں برکت عطا فرمائے، آپ کے مشن کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور آپ کا یہ مقدس سایہ ہمارے سروں پر عبدالآباد تک قائم اور دائم رہے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کروں گا۔ وہی مجدد دوراں وہی امام مبین، وہی مجدد دوراں وہی امام مبین، کہ ہے فقر کی امانت کا پاسبان نجیب۔ کون ہے جو تیرے اس راز ولایت تک پہنچے؟ کون ہے جو تیرے اس راز ولایت تک پہنچے؟ اس میں اللہ ہی بتائے گا تیرا عرفان نجیب۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ تھے پروفیسر حافظ حماد الرحمن سروری قادری صاحب۔ میں دعوت دیتا ہوں جناب عطاء الوہاب سروری قادری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور جناب محسن سعید صاحب کی لکھی ہوئی منقبت کے چند اشعار پیش کریں گے۔ بڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ساڈے عشق دی تو معراج نجیب، ساڈے عشق دی تو معراج نجیب، اسی نوکر تو سرکار نجیب، ساڈے عشق دی تو معراج نجیب، اسی نوکر تو سرکار نجیب، ساڈی یاد خیال تے سوچ نجیب، ساڈی یاد خیال تے سوچ نجیب، ساڈا رزق سارا تیری ذات نجیب، ساڈی یاد خیال تے سوچ نجیب، ساڈا رزق سارا تیری ذات نجیب، تیرے ابرو کمان نورانی نجیب، تیری اکھ حیا دی نشانی نجیب، تیرے ابرو کمان نورانی نجیب، تیری اکھ حیا دی نشانی نجیب، متھے روشن لاٹ سلطانی نجیب، دستار تیری شاہ شہانی نجیب، متھے روشن لاٹ سلطانی نجیب، دستار تیری شاہ شہانی نجیب، ساڈے عشق دی تو معراج نجیب،
اسی نوکر تو سرکار نجیب سونی ٹور ٹورے مستانی نجیب تیرے حسن دی دنیا دیوانی نجیب سونی ٹور ٹورے مستانی نجیب تیرے حسن دی دنیا دیوانی نجیب تیرا فقر باہو سلطانی نجیب تو ہدا رازدانی نجیب تیرا فقر باہو سلطانی نجیب تو ہدا رازدانی نجیب اکی مارچ امانت یہ آیا ہے شاہ فقر لجپال نجیب اکی مارچ امانت یہ آیا ہے شاہ فقر لجپال نجیب رنگیل پردہ ڈیرا آباد روی کر ساڈے وی دل آباد نجیب تیری ذات ایک مارچ امانت یہ آیا ہے شاہ فقر لجپال نجیب رنگیل پردہ ڈیرا آباد روی کر ساڈے وی دل آباد نجیب تیری ذات دا محسن نوکر تیری ذات دا محسن نوکر ایک وار تے گل نل لا تو نجیب تیری ذات دا محسن نوکر ایک وار تے گل نل لا تو نجیب ساڈے عشق دی تو معراج نجیب اسی نوکر تو سرکار نجیب ساڈی یاد خیال تے سوچ نجیب ساڈا رزق سارا تیری ذات نجیب ساڈے عشق دی تو معراج نجیب اسی نوکر تو سرکار نجیب. ماشاءاللہ جی، یہ تھے جناب عطاء الوہاب سروری قادری صاحب. خواتین و حضرات، تحریک دعوت فقر کے دیگر شعبہ جات کی طرح سلطان الفقر پبلیکیشنز بھی خاص طور پر
ترویج فقر کے لیے دن رات کام کر رہا ہے۔ یہ شعبہ سلطان العاشقین مجز اللہ الاقدس کی مہربانی سے 100 سے زائد کتب کی اشاعت کا اعزاز حاصل کر چکا ہے۔ میں دعوت دوں گا انچارج شعبہ سلطان الفقر پبلیکیشنز کو جناب احسن علی سروری قادری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور نئی شائع ہونے والی کتب کا تعارف کروائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ نعیم عباس صاحب بیان کیا کہ سلطان الفقر پبلیکیشنز اب تک 100 سے زائد کتب شائع کر چکا ہے، اور سلطان الفقر پبلیکیشنز کی ایک روایت ہے کہ تمام منعقد ہونے والے محافل پر خصوصاً کتب شائع کی جاتی ہیں۔ آج کے اس پرمسرت موقع پر جو پہلی کتاب شائع کی گئی ہے وہ ہے تلمیذ الرحمان۔ تلمیذ کا مطلب ہے شاگرد، تو تلمیذ الرحمان سے مراد ہے رحمان کا شاگرد یعنی طالب مولا۔ یہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی وہ واحد کتاب ہے جس کا آج سے پہلے ترجمہ شائع نہیں ہو سکا۔ سلطان الفقر پبلیکیشنز نے حضور مرشد کریم کی مہربانی سے پہلی مرتبہ بیک وقت اردو اور انگریزی زبان میں اس کا ترجمہ شائع کیا ہے۔ اردو میں ترجمہ کرنے کی سعادت اس عاجز نے حاصل کی ہے، جبکہ انگریزی زبان میں سیکر آف اللہ کے نام سے اس کتاب کا ترجمہ شائع کیا ہے محترمہ امبرین مغیث سروری قادری نے۔ دوسری کتاب جو سلطان الفقر پبلیکیشن نے شائع کی ہے وہ ہے گنج دین۔ یہ بھی سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب ہے جس کا ترجمہ اس سے پہلے شائع نہیں ہوا۔ اس کتاب میں اس میں اللہ ذات کے فیوز و برکات کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب کو بھی بیک وقت انگریزی اور اردو زبان میں شائع کیا گیا ہے۔ اردو زبان میں ترجمہ کرنے کی سعادت اس عاجز نے حاصل کی ہے، جبکہ انگریزی زبان میں ٹریئر آف دا ریلیجن کے نام سے اس کتاب کا ترجمہ کرنے کی سعادت محترمہ امبرین مغیث صاحبہ نے حاصل کی ہے۔ 21 مارچ کے پرمسرت موقع پر تیسری کتاب جو سلطان الفقر پبلیکیشن نے شائع کی ہے وہ ہے نور الہدا خورد۔ نور الہدا خورد سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی مشہور کتاب ہے، جس کے اب سے پہلے 2 تراجم شائع ہو چکے ہیں اردو میں، لیکن یہ کتاب بھی مارکیٹ میں دستیاب نہیں تھی کیونکہ بہت طویل عرصہ پہلے اس کے تراجم شائع ہوئے تھے۔ اس لحاظ سے سلطان الفقر پبلیکیشنز کا شائع کردہ یہ ترجمہ ہی اس وقت دستیاب تراجم میں واحد ترجمہ ہے۔ انگریزی میں ترجمہ کرنے کی سعادت محترمہ امبرین مغیث سروری قادری صاحبہ نے حاصل کی ہے، جبکہ اردو میں ترجمہ کرنے کی سعادت اس عاجز نے حاصل کی ہے۔ کلام مشائخ سروری قادری کے عارفانہ کلام پر مشتمل یہ کتاب کلام مشائخ سروری قادری کا دوسرا ایڈیشن تصحیح، ترمیم اور اضافہ کے ساتھ شائع کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ بھی ایک نئی کتاب ہے۔ حضور مرشد کریم نے بہت مہربانی فرمائی ہے، اس کتاب میں مشائخ سروری قادری کے کلام کو جمع فرمایا ہے۔ طالبان مولا کی رہنمائی کے لیے اس میں مشکل الفاظ کے معنی بیان کیے ہیں تاکہ اسرار معرفت کو سمجھنا سب کے لیے آسان ہو سکے، تو اس لحاظ سے یہ بھی ایک نئی کتاب ہے۔ تو تمام حاضرین سلطان الفقر پبلیکیشنز کے سٹال سے اس کو ضرور خرید فرمائیں۔ شکریہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآل محمد۔ میرے ایک ساتھی ہیں حافظ محمد ناصر مجید، ڈسکا سے ان کا تعلق ہے اور اسلام آباد میں مقیم ہیں، سی ڈی اے میں اکاؤنٹس افیسر ہیں۔ وہ ایک مرشد کے ہاتھ پہ بیعت تھے اور اتفاق سے وہ مرشد ان کا سسر بھی تھا، لیکن ان کو دل کو تسلی نہیں ہو رہی تھی، دل بہت بے چین رہتا تھا، تو کسی طرح مجھ تک پہنچ گئے اور میرے ہاتھ پر بیعت ہوئے، دل کو سکون ملا اور واپس چلے گئے۔ جب مرشد اور سسر کو پتہ چلا تو انہوں نے ان کا گھر میں داخلہ بند کر دیا۔
उन्होंने अपनी अहलिया को बताया। उनकी अहलिया भी अल्लाह के करम से तालिबे मौला थी। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे कहने पर तो बैत नहीं करूंगी, मैं खुद जाऊंगी और देखूंगी। मैंने बड़े पीरों को अपने घर में देखा हुआ है। तो वो एक दफा ईद मिलादुन नबी के महफिल में तशरीफ लाई और उसी वक्त बैत हो गई। अब इनके इब्तला का दौर शुरू होता है, तो किसी तरह उनके अहलिया के वालिद ने उनको घर बुलाया और उनको घर में कैद कर लिया और उनसे मोबाइल भी ले लिया और मकसद ये सामने रखा, यहाँ तो तुम्हें उसे छोड़ना होगा, तलाक लेनी होगी उससे। 3 माह का ये अरसा उनकी अहलिया ने कैद में गुजारा। पढ़ी लिखी खातून है, कोई अनपढ़ नहीं है, लेकिन मुझसे उन्होंने अपनी बहन का मोबाइल चोरी किया या कोई चक्कर चलाया लेकर मुझसे बात की। आखिर 3 माह की जिद्दोजहद के बाद उन्होंने मुझे फोन किया कि मुझे घर से निकलने का रास्ता मिल गया है, को नासिर को कहें कि फलां जगह पर पहुंच जाए, मैं वहां पहुंच जाऊंगी। तो वो अपने बच्चे को, इनका एक ही बेटा है अहमद, अपने बच्चे को लेकर उस जगह पहुंची। मैंने नासिर को, नासिर खान का सरवरी कादरी में था, मैंने वहां भेजा और ये इनकी आजमाइश खत्म हुई। इसके अलावा नासिर की ये माली कुर्बानियों को जहां तक तल्लक है तो उनका मैं जिक्र करना मुनासिब नहीं समझता कि इन्होंने तरट्टी चौड़ कर दी, कुछ भी अपने पास नहीं रखा। यानी कि इंसान को होता ना, मेरे बच्चों के लिए सवारी हो वो भी दे दी, मेरे बच्चों के लिए घर हो वो भी दे दिया, यानी कुछ भी अपने पास नहीं रखा। तो अल्लाह पाक इनकी अहलिया और इन पर बरकत नाज़िल फरमाए और इनको इस्तिकामत अता फरमाए। हम आज की इस पुरमसरत मौके पर उनको अपनी खिलाफत अता करते हैं जी। फक्र की ताज का सुहाना रोज आया। और मियाँ बीवी को मुबारक देते हैं जी और अपनी दस्तार उतार कर उनके सर पे रखते हैं। सुहाना रोज आया है, फक्र की ताज पोशी का सुहाना रोज आया है। रसूले पाक ने सुल्तान प्रोफेसर हाफिज हमादुर रहमान साहब जी, जिनकी आप तकरीर सुन रहे थे, ये हमारे साथ उस वक्त से हैं जब हम अपने घर के कमरे से हमने काम शुरू किया था। बड़े बड़े तूफान आए, बड़े बड़े मसलन कोई कम पढ़े लिखे नहीं, प्रोफेसर हाफिज हमादुर रहमान साहब MSc बॉटनी एंड MA फारसी। तो बड़े बड़े तूफान आए, बड़े बड़े मसाइल मेरे साथ पेश आए। इनके रिश्तेदारों ने मुखालफत की, इन्होंने रिश्तेदारों को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, खानदान को छोड़ दिया। अब तक इनके 2 कारनामे हैं। जब हमने खानका सरवरी कादरी में शिफ्ट हुए तो उस खानका को इन्होंने चलाया, उस खानका को इन्होंने संभाला। जब हम इस खानका में आए तो इधर भी आगे इन्होंने संभाला। जो गड़बड़ करने वाले इर्द गिर्द के लोग थे उनकी तबीयत भी इन्होंने साफ की। ठीक है, तो आज इनको भी हम इनकी लंबी मेहनत और जिद्दोजहद जो इन्होंने की है, और जहां अपना घर आना, मैंने मकान भी किराए पे यहीं ले लिया कि खानका के साथ मुंसलिक रहूं, तो आज हम इन्हें भी अपनी खिलाफत अता करते हैं जी और दुआ करते हैं अल्लाह पाक इनको इस्तिकामत दे जी। फक्र की ताज पोशी का सुहाना रोज आया है। फक्र की ताज पोशी का
اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو استقامت عطا فرمائے اور ان پر اپنا نور مکمل فرمائے. ہمارے زندگی میں ہم ان کی تربیت کریں گے، اپنی زندگی میں ان کو تلقین و ارشاد کی اجازت ہمارے بعد ہوگی جی. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. خواتین و حضرات، سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجز اللہ الاقدس نے ہر خاص و عام کے لیے اس میں اللہ ذات کا فیض عام کر دیا ہے. آپ مجز اللہ الاقدس نے پورے پاکستان میں سفر کر کے بے شمار لوگوں کو بیعت اور بغیر بیعت کے اس میں اللہ ذات عطا فرمائے. آپ مجز اللہ الاقدس ہر سال عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یوم منتقلی امانت الہیہ کے موقع پر طالبان مولا مرد و خواتین کو اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کرتے ہیں. آج جو خوش نصیب طالبان مولا اسم محمد حاصل کر رہے ہیں ان کے نام یہ ہیں. پاکستان میں جو خوش نصیب طالبان مولا ہیں ان میں ہیں وسیم آصف صاحب لاہور سے، یاسر یاسین صاحب آزاد کشمیر سے. انٹرنیشنل مریدین میں راشد صاحب یو کے سے، زاہد انجم صدیقی انڈیا سے، فرید احمد جموں اور کشمیر، عبد الواسع سوئٹزرلینڈ. سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجز اللہ الاقدس دور حاضر کے مجدد اور فقیر کامل مکمل اکمل اور جامع نور الہدا ہیں، جنہوں نے اپنی نگاہ کامل سے زنگ آلود قلوب کو پاکیزہ کر کے حیات نو بخشی ہے. آپ مجز اللہ الاقدس کے فیض اللہ محدود میں دنیا بھر میں لاکھوں طالبان مولا کو معرفت الہی سے روشناس فرما کر طالبان مولا بنا دیا ہے. نفسی و قلبی صفائی سے عشق حقیقی کی دولت سے سرفراز فرما دیا ہے. ظاہر و نفس پرستی سے دھیان و توجہ ہٹا کر قلبی و باطنی اصلاح و درستی کی جانب توجہ مبذول کروا دی ہے، اور یہ سلسلہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید جوش و جذبے سے دنیا بھر میں جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا. اسی لیے ہر خاص و عام مرد و عورت کے لیے دعوت عام ہے کہ وہ جس بھی فرقہ و مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی عمر کا ہو، اپنی اخلاقی اور روحانی اصلاح کے لیے سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجز اللہ الاقدس کی ذات اقدس سے وابستہ ہو. آپ مجز اللہ الاقدس کی ظاہری و باطنی تربیت اور رہنمائی میں نہ صرف ایک اچھا مسلمان بن کر قرب حق میں بھی ترقی کرے بلکہ اچھا انسان بھی بنے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اخلاقی پستی سے نکال کر وہ عروج و کمال عطا کرے جو اللہ کے انعام یافتہ بندوں کو عطا ہوا. اب محفل کے اختتام پر ختم شریف اور دعا کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب سلطان ناصر مجید سروری قادری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مرقبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدائے کائنات. الصلاة والسلام عليك يا باب فقر. الصلاة والسلام عليك يا حسن المجتبى. الصلاة والسلام عليك يا إمام كربلاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ تعالیٰ یہ محفل پاک جو محبوب رب ذوالجلال قائد مقدم محمد شبیہ غوث العظم فخر سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ محرم راز سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے ہادی ہمارے مرشد کریم مجدد دین امام مبین نور یقین سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن
مدظلہ الاقدس کی شان میں سجائی گئی، یا اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ سے اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ اس محفل پاک میں جو قرآن پاک پڑھا گیا، جو تیری اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں حمد و نعت کا نذرانہ پیش کیا گیا، جو منقبتیں پیش کی گئیں، جو لنگر پاک تیار کیا گیا، اور اس کے علاوہ اس محفل پاک کے لیے جو بھی کاوشیں کی گئیں، جس میں تحریک دعوت فقر کے ممبران خواتین و حضرات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اس سب کو اپنی بارگاہ عالیہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ سے مقبول اور منظور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ محفل پاک ہمارے ہادی، ہمارے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس کے شایان شان نہیں۔ یا اللہ تعالیٰ بے شک تو نے ان کی شان اور عظمت کو عبدالآباد تک بلند فرما دیا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ یہ محفل پاک ہم تیری اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی، توفیق اور مدد سے منعقد کرنے کے قابل ہوئے۔ یا اللہ تعالیٰ اس محفل پاک میں جو غلطی کوتاہی ہوئی، جو ہمیں معلوم ہے وہ بھی، اور جو ہمیں معلوم نہیں وہ بھی ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو بے شک درگزر فرمانے والا بزرگ و برتر ہے۔ ہماری اس ادنا سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ سے مقبول اور منظور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کا ثواب خاص کر امام الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ مقبول اور منظور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کا ثواب تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی ارواح کو تحفتاً پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کا ثواب خاص کر پنجتن پاک علیہم السلام، خلفائے راشدین، تمام صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین، ائمہ کرام، مجتہدین، مفسرین، محدثین کی ارواح کو تحفتاً پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ مقبول اور منظور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کا ثواب خاص کر محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، غوث العظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ، سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر تمام مشائخ سروری قادری کی ارواح کو تحفتاً پیش کرتے ہیں، مقبول اور منظور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کا ثواب خاص کر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس کے جتنے بھی مریدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی ارواح کو تحفتاً پیش کرتے ہیں، اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کا ثواب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں سے جتنے مومن مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے اس دنیا فانی سے رخصت کر چکے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ اس محفل پاک میں ہمارے ہادی، ہمارے مرشد کریم فقیر کامل سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس جلوہ افروز ہیں، اور بے شک تو فرماتا ہے کہ میرے اور فقیر کامل کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے ہادی، ہمارے مرشد کریم مدظلہ الاقدس کے وسیلہ سے شرکۂ محفل کے ظاہری باطنی مشکلات، تکلیفیں اور مصیبتیں دور فرما۔ جو لوگ پاکستان اور دیگر ممالک سے سفر کر کے آئے ہیں، ان کے سفر کو دین حق کی راہ پر مقبول اور منظور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ شرکۂ محفل کے قلوب کو اپنے نور سے بھر دے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پہچان نصیب فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت کی پہچان نصیب فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں سے شکوک و شبہات کو دور فرما دے۔ یا اللہ تعالیٰ اس محفل پاک میں ہم نے جو بھی دلیلیں بنائی ہیں ان کو پورا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں
کہ بے شک حضور مرشد کریم مجد اللہ الاقدس کے وسیلہ سے ہم نے آج تک جو بھی دلیل بنائی یا جو بھی دعا مانگی وہ تو نے ضرور پوری کی، اور اب بھی آپ مجد اللہ الاقدس کا واسطہ دیتے ہیں ہماری دعاؤں اور ہماری دلیلوں کو پورا فرما۔ یا حضور مرشد کریم، ہم نادم ہیں، ہم شرمندہ ہیں، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ محفل پاک ہم نے آپ کے لیے سجائی ہے۔ در حقیقت اس محفل پاک میں جس کسی نے بھی جس طریقہ سے بھی شمولیت اختیار کی، اس میں اس کا کوئی کمال نہیں، بلکہ یہ آپ مجد اللہ الاقدس کی خاص مہربانی ہے، اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنے کی ہمیں توفیق بخشی اور ہمت بخشی۔ یا حضور مرشد کریم، ہماری ان ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں، آپ مہربان ہیں، آپ قبول فرمانے والے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ، ہم سب کو متحد ہو کر مضبوط دلیل بنا کر فقر کے مرکز یعنی مسجد زہرا کو جلد از جلد تکمیلی مراحل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اس کی تعمیر میں جانی، مالی، بدنی طور پر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ، اپنے محبوب باعث تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے مسجد زہرا کی تعمیر میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ، غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ تعالیٰ، مسجد زہرا کی تعمیر میں حائل تمام مشکلات اور رکاوٹیں دور فرما۔ یا اللہ، حاسدوں کے حسد سے اور منکرین کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تعالیٰ، تو ہی ہمارا حامی اور مددگار ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحم پہ لاکھوں سلام، جن کے چہرے سے للہ کے جلوے ملے، جن کے چہرے سے للہ کے جلوے ملے، ایسی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت کو سلام۔ السلام علیکم لیوالیا، السلام غیب جان والیا، یا الہی صدقہ آل رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ، تحریک دعوت فقر کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا مولا کریم، رائے فقر میں
ہم سب کو استقامت عطا فرما. یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے مسجد زہرا کی تعمیر میں برکت عطا فرما اور غائب سے مدد عطا فرما. یا اللہ مسجد زہرا کو حاسدوں اور منکروں کے شر سے محفوظ فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما. یا اللہ تمام طالبان مولا کو فقر کا نور عطا فرما. یا اللہ اس مجلس میں جو بندہ اپنی حاجت لے کر آیا ہے اس مجلس کی برکت سے اس کی حاجت کو قبول فرما. یا اللہ تو سمیع ہے. یا اللہ تو بصیر ہے. یا اللہ تو کریم ہے. یا اللہ تو رحمان ہے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت. اصغر علی نے اے بوٹا لایا، اصغر علی نے اے بوٹا لایا، باہو والا وکھو رنگ چڑھایا، باہو والا وکھو رنگ چڑھایا. نفی اسبات دا پانی، نفی اسبات دا پانی دے کے کیتا ہے جوان. میرا مرشد نجیب الرحمان، میرا مرشد نجیب الرحمان. سلطان العاشقین نجیب الرحمان، سلطان العاشقین نجیب الرحمان. مجدد دین نجیب الرحمان، مجدد دین نجیب الرحمان. امام مبین نجیب الرحمان، سب تو سونا نجیب الرحمان. اور بہت ہی پیارا شعر. عبدالحمید دے گھر ایک چن آیا، چن آیا ویکھو چن آیا. عبدالحمید دے گھر ایک چن آیا، چن آیا ویکھو چن آیا. عبدالحمید دے گھر ایک چن آیا، جس نے رتبہ اعلی پایا، جس نے رتبہ اعلی پایا. وچ فقر دے میدان، وچ فقر دے میدان. میرا مرشد نجیب الرحمان، میرا مرشد نجیب الرحمان، میرا مرشد نجیب الرحمان. ایک عمارت دن جد آیا، ایک عمارت دن جد آیا. اصغر علی نے کول بلایا. ایک عمارت دن جد آیا، ایک عمارت دن جد آیا. اصغر علی نے کول بلایا. گھٹ کے سینے نال لایا، گھٹ کے سینے نال لایا. روشن کیتے کل جہان. میرا مرشد نجیب الرحمان، میرا مرشد نجیب الرحمان، میرا مرشد نجیب الرحمان. سونا سونا نجیب الرحمان.